الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، دنیا میں دو طرح کی قومیں ہوتی ہیں. ایک وہ قوم جو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، اپنے حقوق دوسری قوموں سے اور حکومتوں سے مانگتی ہے، اور ایک وہ قوم ہوتی ہے کہ جو دوسری قوموں کے حق ادا کرتی ہے، دوسری قوموں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے. اب ان دونوں قوموں میں وہ قوم جو دوسری قوموں کا حق ادا کرتی ہے بنسبت اس قوم کے کہ جو اپنے حق کو، جس کا مانگنے کا مزاج بن گیا، اس کے بنسبت بہتر اور اس سے آگے ہوتی ہے، کیونکہ نفسیاتی طور پر مانگنے والوں کے اندر احساس کمتری آ جاتا ہے، اور یہ احساس کمتری ایک ایسا مرض ہے جو کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. اسی طریقے سے جب قوموں کے اندر بھی احساس کمتری آتا ہے اور قومیں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں اور پھر ہمیشہ مانگنا، مطالبہ کرنا، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ قوموں کا مزاج بن جاتا ہے، اور وہ احساس کمتری میں ڈوب جاتی ہیں، تو پھر وہ قومیں دنیا میں کامیاب بھی نہیں ہوتی اور ترقی بھی نہیں کر پاتی. اور جو قومیں دوسری قوموں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتی رہتی ہیں، محنت کرتی رہتی ہیں، اور حتی الامکان دوسری قوموں کا حق ادا کرتی رہتی ہیں، وہ قومیں ہمیشہ اوپر رہتی ہیں. ان قوموں کا مزاج اور ان قوموں کی فطرت ہمیشہ آگے بڑھنا بن جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو جو قومیں ہمیشہ صرف اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ رہتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی، وہ ترقی نہیں کرتی. اس کی ایک اور مثال اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس مثال سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. ایک گھر کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے دو بھائی رہتے ہیں. ایک بھائی اچھا کماتا ہے، اچھا کاروبار کرتا ہے، اچھی نوکری کرتا ہے، اس کی آمدن اچھی ہے، اس کی تنخواہ اچھی ہے. وہیں اسی گھر میں رہنے والا، اسی چھت کے نیچے رہنے والا دوسرا بھائی، وہ کام کاج نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، اس کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ بھائی اپنے دوسرے بھائی پر ڈیپینڈ رہ کر زندگی گزارتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر عزت اس بھائی کی ہوتی ہے کہ جو کماتا ہے، جو گھر کے اندر پیسے لاتا ہے، اور جو نہیں کماتا اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو وہ نہیں کمانے والا اپنے بھائی پر ڈیپینڈ رہ کر احساس کمتری کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. وہ خود اپنے آپ میں اپنے اندر یہ چیز سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں تو لاچار ہوں، میں تو بے بس ہوں، میں اپنے اس بھائی کا محتاج ہوں. اور یہ محتاجگی انسان کے اندر غلامی کا مزاج پیدا کر دیتی ہے. یہ محتاجگی جو ہے انسان کو غلام بنا دیتی ہے. پھر احساس کمتری آ جانا، پھر چڑچڑاپن آ جانا، پھر انسان کا اپنے آپ سے مایوس ہو جانا. یہ مثال ہے. اس مثال کے ذریعے سے ہم قوموں کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قومیں جو ایسی ہو جاتی ہیں، احساس کمتری میں چلی جاتی ہیں، وہ بھی ناکام ہو جاتی ہیں. اب ذرا ہم غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی امت کو مانگنے والا نہیں بنایا ہے، محتاج نہیں بنایا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا ہے. کیسا بھی مشکل دور رہا ہو، کیسا بھی مشکل دور رہا ہو، کیسے بھی مشکل حالات رہے ہوں، کیسی بھی مشکل گھڑیاں چل رہی ہوں، ہم مکی دور پر غور کریں کہ کیسا آزمائش کا دور تھا، کیسی مشکلوں کا دور تھا، کیسی پریشانیوں کا دور تھا، کیسی اذیتوں کا دور تھا. اس آزمائش کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، یا کسی کا محتاج بننے کا آپ نے ان کے اندر مزاج نہیں پیدا کیا. صحابہ کرام کتنے بھی حالات میں گھرے ہوئے رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے حقوق کے لیے دوسری قوموں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. انہوں نے اپنی محتاجگی کا دوسری قوموں کے سامنے مطالبہ نہیں کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محنت تھی کہ آپ نے ایسے حالات میں، ایسے مشکل حالات میں کہ جس میں مکہ مکرمہ میں
صحابہ کرام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے افراد کا یا آپ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بائیکاٹ تک کر دیا گیا، لیکن اس حال میں بھی، ان مشکل حالات میں بھی کبھی بھی کسی نے دوسروں کے آگے اپنے حقوق کے تئیں ہاتھ نہیں پھیلایا، اپنی محتاجگی کا انہوں نے اظہار نہیں کیا، اپنی محتاجگی کو انہوں نے کسی کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ حالات کا مقابلہ کیا، حالات کے سامنے کھڑے رہے اور ڈٹے رہے، اور کیا کرتے رہے؟ ایک مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ ہمیں دوسری قوموں کے حقوق ادا کرتے چلنا ہے، ہمیں دوسری قوموں کے حقوق کی رعایت کرتے چلنا ہے۔ وہی ہم صحابہ کرام کے اندر دیکھتے تھے کہ وہ تو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، اتنی مصیبتوں اور اتنی اذیتوں کے باوجود جب وہ کسی مظلوم کو دیکھتے تھے، جب کسی پریشان حال کو دیکھتے تھے، تو وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ میں تو خود پریشان ہوں، میں اس کا کیا کروں، بلکہ حتی الامکان جتنی کوشش ہو سکتی تھی اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کر، اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کو پیچھے رکھ کر وہ ایک مظلوم کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے، وہ ایک مظلوم کی امداد کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے تھے، وہ ایک مظلوم کی امداد کرنا اپنا فرض عین سمجھتے تھے، اپنا ضروری کام سمجھتے تھے کہ میری تکلیف، میری پریشانی، میری الجھن، میرے حقوق کی تلفی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں کسی مظلوم کی کیا مدد کر سکتا ہوں، میں کسی کا کیا حق ادا کر سکتا ہوں، یہ میرا پہلا فرض ہے۔ یہ مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا بنایا، تو اس مزاج کے سائے میں صحابہ کرام پروان چڑھے اور ان کی ذہن سازی ہوئی، تو پھر وہ دنیا کے اندر دوسری قوموں کا حق ادا کرنے والے بن کر سامنے آئے، دوسری قوموں کے حقوق کو ادا کرنے والے لوگ بن کر کھڑے ہوئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس کے نتیجے میں وہ دوسرے لوگ جو اگرچہ ان کے مخالف تھے، جن کے ذہنوں میں اگرچہ ان کے لیے نفرتیں تھیں، جو ہمیشہ ان کے لیے بری باتیں سوچتے یا کہتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنے بھلے لوگ ہیں، یہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں کہ یہ ایسی مظلومانہ زندگی میں بھی، ایسی ستم رسیدی کی زندگی میں بھی، ایسے مشکل حالات اور ایسے مشکل ماحول میں بھی یہ لوگ ہماری مدد کے لیے آگے آ جاتے ہیں، تو اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئیں، اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں۔ تو یہ مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا بنایا ہے، اور یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے۔ جب تک مسلمان اس مزاج پر رہے، اور جب تک مسلمان دوسری قوموں کا حق ادا کرنے والے اس دنیا میں بنے رہے، اور دوسری قوموں کے حقوق کی ادائیگی کی رعایت کرتے رہے، اور دوسری قوموں کے حق اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالادستی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے عروج اور کمال عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سربلندی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑے بڑے منصب اور بڑے بڑے عہدے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومتیں عطا فرما دی۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے دوسری قوموں کے حقوق کو ادا کرنا بند کر دیا، یا دوسری قوموں کے حقوق کو ادا کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، اور دوسری قوموں کے حقوق کی تلفی کرنا شروع کی، تو پھر اللہ کا بھی نظام یہ چلا کہ پھر مسلمانوں کو ان کے منصبوں سے اتار دیا گیا، مسلمانوں کو ان کے عہدوں سے اتار دیا گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو حکومتیں تھیں اور جو حکومت کے نظام تھے وہ ان سے لے لیے گئے، اور پھر دھیرے دھیرے مسلمان ایک محتاج، ایک معذور، ایک مظلوم کے ساتھ ساتھ ایک بے بس اور ایک لاچار اور ایک مایوس قوم بن کے دنیا میں رہ گئی۔ آج صورتحال یہی ہے، آج ہماری ساری پریشانیوں کا، ساری تکلیفوں کا، اور ہمارے اوپر آنے والے سارے حالاتوں کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دوسری قوموں کے حقوق کو ادا کرنا بند کر دیا، یا دوسری قوموں کے حقوق کی ادائیگی کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، اور دوسری قوموں کے حقوق کو ہم نے تلف کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم جس حال میں ہیں، اور جن حالات میں ہیں، یہ ہمارے اس کام کو، اس چیز کو نہیں کرنے کی وجہ اور اس کا ایک نتیجہ اور اس کا ایک سلسلہ ہے، جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، جس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف ہمیں پلٹنا پڑے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر ہمیں پھر سے دوبارہ سے پلٹ کر آنا پڑے گا، کیونکہ قرآن بھی ہم سے یہی کہتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے قوموں کے حقوق کی ادائیگی کا جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ قرآن مجید کی بہت مشہور آیت ہے، بارہا آپ اس آیت کو سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، بیانات میں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی جاتی ہوگی، اس کا ترجمہ آتا ہوگا، اس کا خلاصہ آتا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تعریف بیان کی اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین لوگ ہو اس روح زمین کے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے برپا کیا، خیر الامہ کہا، بہترین لوگ کہا، بہترین امت کہا۔ اور کیا ذمہ داری ہے تمہاری؟ سب سے پہلا تمہارے اوپر جو حق ہے دوسری قوموں کا، وہ ہے تأمرون بالمعروف۔ یہ تأمرون بالمعروف کا جو ترجمہ علماء کرتے ہیں، ایک عام ترجمہ جو بیانوں میں اور تقریروں میں خطبہ حضرات کرتے ہیں کہ المعروف سے مراد کہ بھلائی کا حکم دینا، یقیناً یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ بات درست ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ المعروف بہت وسیع لفظ ہے، اس کے معنی بہت وسیع ہیں، اس کی اگر تشریح کی جائے، اس کو اگر بیان کیا جائے تو شاید
میں تو ایک بہت چھوٹا سا ہوں، بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں علماء کا قول آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ 5000 صفحات کی کتابیں بھی اگر لکھنی پڑ جائیں تو المعروف کی صحیح تشریح نہیں کی جا سکتی، اتنا وسیع لفظ ہے۔ اس کا خلاصہ اور اس کا مبعد اور اس کی چھوٹی سی حقیقت جو علماء نے بیان کی ہے کہ المعروف کا معنی یہ بنتا ہے کہ قوموں کو فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند بنانا، جو فطرت ہے انسان کی اس فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دینا، اس فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کا قوموں کو پیغام دینا، اس کا قائل کرنا، یہ المعروف کا معنی ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے، مسلمانوں کی ہے، مومنین کی ہے کہ ہم قوموں کو فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند بنائیں، فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں، فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کا انہیں عادی بنائیں۔ اور جب لوگ فطرت پر آئیں گے اور جو لوگ فطرت کی طرف پلٹیں گے تو خود بخود خیر ان کے اندر وجود میں آئے گی اور خود بخود خیر ان کے اندر پیدا ہوگی اور وہ خیر کو تسلیم کرنے والے بنیں گے۔ تو المعروف بہت وسیع ترجمہ ہے۔ اور فطرت کیا ہے انسان کی؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ فطرت کا شرک جو ہے، شرک سب سے بڑا گھنونا عمل ہے، سب سے بڑا گھنونا عمل، اور شرک فطرت کی مخالفت ہے اور توحید فطرت کا تقاضا ہے کہ شرک جو ہے وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، قوموں کو برباد کر دیتا ہے، معاشروں کو برباد کر دیتا ہے، سوسائٹی کو برباد کر دیتا ہے۔ تو شرک سے لوگوں کو بچانا، شرک سے لوگوں کو بچانا، اب شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ حکمت عملی اختیار کرنا، وہ حساسیت اختیار کرنا، وہ پہلو اختیار کرنا، وہ راستے ہموار کرنا کہ کس طریقے سے ہم قوموں کو شرک سے بچا لیں، کس طریقے سے قومیں شرک سے باز آ جائیں، یہ سب سے بڑا حق ہے کسی قوم کا، اس قوم کے اوپر کہ جو توحید کے علم بردار ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے توحید کے علم بردار مسلمان ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں۔ ہم انبیاء علیہم الصلاۃ کو دیکھیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ دنیا میں تشریف لائے تو ان کا سب سے پہلا کام، سب سے بڑا فرض منصبی یہ ہوتا تھا کہ روح زمین پر توحید کو عام کریں اور شرک کا خاتمہ کریں۔ اور لوگ شرک میں ملوث ہیں اور لوگ شرک کر رہے ہیں تو ان کو عقلی دلائل کے ذریعے سے، اپنی جدوجہد کے ذریعے سے اور حکمت اور دانائی کے ذریعے سے لوگوں کو شرک سے روکیں۔ اور اسی کے لیے انبیاء علیہ السلام نے کیسی کیسی محنت کی اور کیسی کیسی قربانی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے لڑ گئے اور نمرود سے جا کے ٹکرا گئے اور پوری قوم مشرک ہے، حتیٰ کہ پورا گھرانہ اور پورا خاندان مشرک ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے والد کا نام آزر ہے، اب وہ بت فروش ہیں، ہے نا، اپنے سماج، اپنی سوسائٹی کی چودھری ہے۔ اور یہ کہہ لیجیے، بات سمجھنے کے لیے یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس پورے معاشرے کے سب سے بڑے پنڈت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے لڑ گئے، اپنی قوم سے لڑ گئے، وقت کی حکومت سے لڑ گئے، اور وقت کی حکومت کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی الوہیت کو اور توحید کے درس کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے حالات ضرور آئے، آزمائش بڑی سخت ہوئی، اور حالات یہاں تک کہ آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا گیا کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے۔ بھائی کوئی بچوں کو اوپر خاموش کروا دے، اوپر کوئی جا کر بھائی بچوں کو خاموش کروا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت کارروائی کا وارنٹ جاری ہو گیا اور حکومت وقت نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے اور ایسی سزا دی جائے، ایسی سزا دی جائے کہ جو عبرتناک سزا ہو، رہتی دنیا تک لوگ اس سزا کو یاد رکھیں اور اس سزا کو دیکھ کر پھر کوئی بھی اس کام کو کرنے کی ہمت نہیں جٹا پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کیسا ایمان ہے؟ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور اگر اللہ نے تقدیر میں اس آگ کے ذریعے موت لکھ دی ہوگی تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے اس آگ سے حفاظت لکھ دی ہوگی تو یہ آگ جلا نہیں سکتا۔ اس توکل کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی خوشی اپنی اس دعوت کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے اور توحید کا علم بردار، توحید کے علم کو بلند کر دیا۔ پھر رہتی دنیا کے لیے اللہ نے مثال قائم کر دی، اور قرآن نے بھی کہا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ اللہ نے اس آگ کو ہی گل گلزار بنا دیا حضرت ابراہیم کے لیے۔ تو یہ شرک اور توحید کے معاملے میں ایسا نظریہ قائم کرنا کہ شرک کو ختم کرنے کے لیے، انسانوں کو، لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے، قوموں کو شرک سے بچانے کے لیے حکمت عملی اختیار کرنا، حکمت عملی کا پہلو اختیار کرنا، یہ ہمارے اوپر دوسری قوموں کا سب سے بڑا حق ہے۔
اگر ہم اس حق کو ادا نہیں کریں گے، اس حق سے ہم دستبردار ہو جائیں گے اور اپنا فرض منصبی نہیں سمجھیں گے، تو یاد رکھ لینا آج یہ دوسری قومیں جو ہماری دشمن بنی بیٹھی ہیں اور ان کے سینوں میں ہماری دشمنی کا جو بیج بویا جا رہا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے ان قوموں کا حق ادا نہیں کیا، ان کو شرک سے بچانے کی ہم نے کوشش نہیں کی، ان کو شرک سے روکنے کی ہم نے جدوجہد نہیں کی۔ آج اگر شرک کے بارے میں بولا جاتا ہے، شرک سے باز رہنے کی یا شرک سے دور رہنے کی تقریر کی جاتی ہے، تو ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے ہی ان مسلمان بھائیوں کو شرک سے بچانے کی بات کہی جا رہی ہے جو شرکیہ رسومات یا شرکیہ خرافات میں ملوث ہو گئے۔ آج جو ہے صورتحال تو یہ ہے کہ مسلمان، اللہ کی پناہ کہ مسلمان جو اس روح زمین پر توحید کا علم بردار ہے، جس کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا پہلے ہی دن سے سبق پڑھایا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نفی کے ساتھ اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنی الوہیت کا اقرار دل میں ڈالا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور عربی زبان کی یہ خصوصیت اور یہ کمال ہے، جب کسی بات کو زور دے کر کہا جاتا ہے، کسی بات کا اہتمام بیان کیا جاتا ہے، کسی بات کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، تو نفی کے ساتھ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، پہلے نفی کروائی ہے، سب کا انکار کروایا، نہیں ہے کوئی معبود۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں کا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، پھر ایک اور تاکید لائے کہ اللہ کے سوا اس روح زمین پر کوئی معبود نہیں۔ مسلمان تو توحید کا علم بردار ہے بھائی، مسلمان کی تو تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور انبیاء کا سلسلہ اس بات کا گواہ ہے کہ اس روح زمین پر توحید کے علم بردار مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا امتیاز ہے، یہ سب سے بڑا ہمارا امتیاز ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ دوسری قومیں کہتی ہیں کہ ہمارے اتنے معبود ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے اتنے دیوی دیوتا ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے 3 گاڈ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے یہ خدا ہیں، وہی ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں اور ہمیں فخر کے ساتھ کہنا چاہیے، اور جس کے اندر جتنا اس چیز کا ملال، میں ایک لفظ یہاں بیان کروں گا کہ ہمیں ناز اور غرور کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم توحید کے علم بردار ہیں، اس روح زمین پر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور ایک اللہ کو ماننے والی قوم ہم ہیں۔ شرک تو ہمارے خواب و خیالوں میں بھی نہیں آنا چاہیے، لیکن افسوس صد افسوس آج مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت شرک میں ملوث ہے۔ شرک کو بیان کرتے ہوئے، شرک کے عنوان پر تقریر کرتے ہوئے ہمیں اپنے ان بھائیوں کی رعایت اور ان کا خیال کرتے ہوئے بولنا پڑتا ہے، تو سننے والا مجمع یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہمارے مسلمان بھائی جو مزار پرستی میں لگ گئے، جو قبر پرستی میں لگ گئے، جو بابا گیری میں لگ گئے، جو غلط رسومات میں لگ گئے، شاید ان کے بارے میں تقریر ہو، جبکہ عنوان یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ میں ہمارے برادران وطن وہ قومیں جو مشرک ہیں، بت پرستی کر رہی ہیں، ہم شرک کی تقریر ان کی اصلاح کے لیے، ان کی فکر کرتے ہوئے، ان کو شرک سے بچاتے ہوئے کریں۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے، آج حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں آج شرم محسوس ہوتی ہے بھائی، آج شرم محسوس ہوتی ہے کہ مسلمان شرک جیسی خرافات میں ملوث، شرک جیسی رسومات میں ملوث۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ خیر فرمائے، ہم سب کو شرک کی خباثت سے اور شرک کی گندگیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو دوسری قوموں کا جو سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ہے وہ ہے کہ ہم انہیں شرک سے بچائیں، ہم انہیں شرک سے روکیں۔ اب اس کے لیے جو حکمت عملی وقت اور حالات کے اعتبار سے مناسب ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ الگ الگ جگہ پر الگ الگ حالات ہوتے ہیں، ہے نا، الگ الگ قوموں کا الگ الگ نظریہ اور الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، ہے نا۔ اب یہ بات سن کر جنون میں اور جذبات میں آ کر اپنے تئیں اپنے طور پر قدم بڑھانے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ صاحب اب تو شرک روکنے کی اور شرک کو ختم کرنے کی تقریر سن لی ہے، اب ہم سب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے، ہے نا۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کلاڑا لے کر ایک بت خانے میں چلے گئے اور سارے بتوں کو گرا دیا، اب ہم بھی حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ہے نا، یہ سارے باطل معبودوں کو ختم کر دیں گے۔ حالات اور ماحول اور قوموں کے مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے، وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے حکمت عملی اختیار کرنا، یہ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کیا بہتر اور مناسب تدبیر ہو سکتی ہے؟ بہترین مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا وہ 13 سال آپ کا مکی دور، اور پھر اس کے بعد 10 سال کا وہ مدنی دور، اور پھر ان مکی اور مدنی دور کے اعتبار سے نزول قرآن کا سلسلہ ہے نا۔ قرآن کریم کے اندر صورتیں تو 114 ہیں، ہے نا، آپ سب کو پتہ ہے نا کتنی صورتیں ہیں قرآن پاک کے اندر؟ ہاں کتنی صورتیں بھائی؟ ہاں آپ کو مشرک قوم کو توحید کا درس دینے جانا ہے، قرآن کی بیسک معلومات تو ہونا چاہیے نا۔ کتنی صورتیں ہیں قرآن پاک کے اندر؟ 114 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے
دو گروپ ہیں، ہے نا، جانتے ہیں نا، کچھ صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکی صورتیں ہیں، اور کچھ صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی صورتیں ہیں۔ اب جانتے ہیں یہ فرق کیوں ہے، یہ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کس اعتبار سے؟ میں آپ کو ایک علمی بات بتا رہا ہوں، بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے لیکن یاد رکھنے والی۔ قرآن کی صورتوں کی جو ترتیب ہے مکی اور مدنی، یہ سلسلہ اس اعتبار سے ہے کہ جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اب آپ قرآن مجید کی صورتوں کے عنوان پر اور قرآن مجید کی صورتوں کے مضمون پر اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ مکی دور میں نازل ہونے والے قرآن کی صورتوں کا عنوان اور مدنی دور میں نازل ہونے والے قرآن کی صورتوں کے عنوان میں بھی یہ فرق ملے گا کہ مکی دور میں قرآن نے کس عنوان کو چھیڑا ہے اور مدنی دور میں قرآن نے کس عنوان کو چھیڑا ہے۔ کیوں فرق ہے یہ؟ کیوں فرق ہے یہ؟ مکی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخاطب کون لوگ تھے، اور مدنی دور میں آپ کی دعوت کے مخاطب کون لوگ تھے؟ مکی دور میں حالات کیا تھے اور مدنی دور میں حالات کیا تھے؟ قرآن کا عنوان بدل رہا ہے، قرآن کی صورتوں کا عنوان بدل رہا ہے، اور قرآن کی صورتوں کے اندر اور قرآن کے نزول کے اندر اللہ تبارک و تعالی مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے وہ صورتیں نازل کر رہے ہیں۔ قرآن کی جو مکی صورتیں ہیں ان مکی صورتوں کے اندر توحید کو بیان کیا گیا، آخرت کو بیان کیا گیا، اور شرک سے باز رہنے کو بیان کیا گیا، کیونکہ مشرک ہیں سامنے، جو آپ کی دعوت کے مخاطب لوگ ہیں وہ شرک میں ملوث ہیں، ان کو شرک سے بچانا، ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے، ان کی سوچ اور ان کی فکر کی رعایت کرتے ہوئے، اس ماحول کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کی ترتیب کو اللہ نے یہ رکھا۔ اور مدنی دور میں اب ہجرت ہو گئی ہے، اب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں، اب مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے، اور مسلمان بڑی تیزی سے دوسرے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب اس اعتبار سے قرآن کی صورتوں کا عنوان بدلا ہے، تو یہ تو ہمیں قرآن بھی سکھا رہا ہے کہ وقت اور حالات کو سمجھ کر اپنی دعوت کو لے کر اٹھنا ہے۔ جو سامنے قوم ہے اس کے مزاج اور اس کی فکر کو دیکھ کر اپنی دعوت کو پیش کرنا ہے۔ تو یہ بات میں نے قرآن کی صورتوں کی ترتیب کی بات آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں حالات یکساں یعنی ایک جیسے نہیں ہوتے، وقت اور حالات کی رعایت کرتے ہوئے، قوموں کے مزاج اور قوموں کے عقیدوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کے اوپر دین کی دعوت کو پیش کیا جانا حکمت عملی ہے، اور یہی شریعت نے ہمیں سکھایا۔ اگر اس نزاکت کو سامنے رکھ کر، اس نزاکت اور اس پہلو کو سمجھ کر، میں بہت بڑی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی توفیق بخشے کہ میں اس بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں، بہت اہم عنوان ہے یہ کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ سامنے والے کو دعوت کس طریقے سے دے رہا ہے، جو قوم ہمارے سامنے ہے، جیسا ماحول ہمارے سامنے ہے، اس ماحول میں دین کی دعوت، توحید کی دعوت، اور یہ جو قوم ہمارے سامنے ہے جو اگرچہ آج ہماری دشمن ہے، یہ بڑا کڑوا لفظ ہے لیکن حقیقت اور سچائی بھرا لفظ، جو قوم آج ہماری مخالف ہے، اگرچہ اس کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ہے، لیکن اسی نفرت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اس قوم کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ ہمیں اس قوم کو المعروف، جو قرآن نے کہا تأمرون بالمعروف، اس معروف کے معنی کی وسعت کے اعتبار سے دعوت حق اور توحید کی دعوت پیش کرنے کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، اب اس کا سلیقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ اور اس کا سلیقہ وقت اور ماحول اور حالات کی رعایت کے پیش نظر ہمیں حکمت عملی کے ساتھ اختیار کرنا پڑے گا کہ حالات کیا ہیں، وقت کیسا ہے، سامنے والی قوم کا مزاج کیا ہے، اور اس قوم کو پروان چڑھانے والے، اس قوم کے اندر پروپیگنڈا ڈالنے والے اور اس قوم کو ورغلانے والی طاقتیں کس طریقے سے کام کر رہی ہیں، ان طاقتوں کو بھی سمجھ کر کس نپے تلے الفاظ میں ہمیں اس قوم کے ساتھ دعوت حق اور دین اسلام کے صحیح پیغام کو اور توحید کے صحیح پیغام کو پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اب اس نتیجے پر پہنچے، ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ بتائیں، ہوا؟ ہاں، میری بات یہاں تک سمجھ آئی بھائی؟ میں کمزور سا، ادنا سا، نالائق سا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، کوشش کر رہا ہوں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ میری بات یہ سمجھ آ جائے کہ ہم اس بات کو اپنا سب سے بڑا فرض سمجھیں، جس طرح سے نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے،
جس طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، جس طریقے سے صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، جس طریقے سے صاحب حیثیت کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، ویسے ہی ہم ایمان والوں پر غیر مسلم قوموں کے اوپر یا غیر مسلم قوموں کو دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا اور شرک سے ان کو بچانے کی جدوجہد اور کوشش کرنا، یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ اور اگر اس فرض کو ہم ادا نہیں کریں گے، میرے آگے آنے والے لفظ کی قدر کرنا، میری آگے آنے والی بات کی قدر کرنا، اگر ہم ان قوموں کا یہ حق ادا نہیں کریں گے تو یہ قومیں کبھی ہماری قدر نہیں کریں گی، کبھی ہماری قدر نہیں کریں گی۔ جیسے ہم ان کی حق تلفی کریں گے، یہ بھی ہماری حق تلفی کریں گے۔ اگر آج ہم نے ان کو توحید سے محروم چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو شرک سے بچانے کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، ان کو توحید کی دعوت دینے کے لیے کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اگر نبیوں کا سلسلہ ہوتا تو ضرور اللہ کوئی نبی پہنچا دیتے، تو ہمارے لیے حجت قائم ہو جاتی، ہمارے لیے بچنے کی اور نجات پانے کی ایک صورت پیدا ہو جاتی۔ لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین میں سے ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ کی نبوت کا اقرار ہم نے کیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ زمانے میں موجود مشرک قوموں کو توحید کی دعوت ہمیں دینی ہے، ان کو شرک سے ہمیں بچانا ہے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے۔ اب کرنا کیسا ہے، کس طریقے سے؟ تو میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہر دور اور ہر زمانے میں قوموں کے مزاج کے اعتبار سے دین کی دعوت کو پیش کیا جاتا ہے، دین کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ ابھی اس وقت اس دور میں ان حالات میں اسلام کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، توحید کی دعوت کو کس طریقے سے پیش کیا جائے، توحید کی دعوت کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور توحید کا لوگوں کو کس طریقے سے قائل کیا جائے، اور شرک سے لوگوں کو کس طریقے سے بچایا جائے۔ تو علماء اکرام نے جو فرمایا، میں اپنی بات آپ سے اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، میں علماء ربانیین اور مفکرین کی یہ رائے اور ان کا یہ لاحیہ عمل اور ان کا یہ طریقہ کار جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے سمجھا ہے یا اللہ نے ان کے اوپر کھولا ہے، میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت ان مشرک قوموں کو دین کی دعوت دینے کا، توحید کی دعوت دینے کا اور شرک سے بچانے کا جو سب سے مناسب طریقہ اور سب سے بہترین اور شاندار اور مفید اور کارآمد طریقہ ہے، وہ ہے خدمت خلق کا، انسانیت کی خدمت کا، کہ یہ طریقہ کار اس وقت اس حالات میں ہمیں اختیار کرنا پڑے گا کہ آج انسانیت من جملہ تمام قومیں اس دہانے پہ ہیں کہ کوئی کسی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو طاقتور ہے وہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے، جو کمزور ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غربت کی چکی میں پستا جا رہا ہے۔ کوئی کسی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جن حکومتوں کو لوگ ووٹ دے کر اقتدار میں پہنچاتے ہیں، وہ حکومتیں صرف دعویٰ کر کے، ہے نا، لوگوں سے دعوے کر کے اور ان کے ووٹ حاصل کر کے اپنے مفاد میں لگ جاتی ہیں اور لوگوں کو ان کے پرسانے حال پر چھوڑ دیتی ہیں۔ بڑی بڑی یوجناؤں کی گھوشنا کر کے، بڑے بڑے یوجنا پتر جاری کر کے اور بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے میمورنڈم جاری کر کے لوگوں کو رجھا کے اور وہ ووٹ حاصل کر کے اپنے مفاد میں لگ جاتے ہیں، اور عوام الناس وہی پرسانے حال میں، وہی غربت میں، وہی تنگی میں، وہی مہنگائی میں، وہی پریشانی میں جو ہے وہ پریشان حال ہیں۔ لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ ایسے وقت اور ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم ان قوموں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، ان قوموں کی مدد کرنے کا ہم مزاج پیدا کریں، ان قوموں کے خیر خواہ بن کر ہم آگے آئیں۔ وقت اور حالات کی جو خبریں ہیں، میڈیا ہمیں جو دکھا رہا ہے، اخبار میں جو چیز پرنٹ ہو رہی ہے، اس چیز پر اور اس خبر پر صرف نظر کرتے ہوئے، اس پر غور نہیں کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داری یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے محلے میں، میری بستی میں، میری کالونی میں کوئی بھی مظلوم اگر ہے، یا کوئی بھی دوسرے دھرم یا دوسرے مذہب کا کوئی بھی بندہ اگر رہتا ہے، تو میں اسے اپنا جانوں، اپنا مانوں، میں اس سے تعلقات کو استوار کروں، میں اس سے انسانی رشتہ قائم کروں، اگرچہ اس کا واٹس ایپ، اگرچہ اس کی فیس بک، اگرچہ اس کا اسٹیٹس میرے خلاف، اسلام کے خلاف لکھتا ہے یا بکواس کرتا ہے، میں اس کی اس نادانی کی وجہ سے، میں نادانی کا لفظ بول رہا ہوں، میں اس کی اس غفلت کی وجہ سے، کیونکہ اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے نا، اس کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اس کو بھٹکایا جا رہا ہے، اور اس کو غلط انفارمیشن دے کر میرا مخالف بنایا جا رہا ہے، اور اس کا یہ ذہن بنانے کے لیے جو طاقتیں پیچھے سے کام کر رہی ہیں، وہ چاہتی یہ ہے کہ جس طرح سے اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہے، میرے دل میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ اگر واقعتاً ہمارے دل میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور ہم بھی اسی کی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں، اور ہم بھی اسی کی طرح اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا، ہم بھٹک گئے،
ہم نبی کی تعلیمات سے بھٹک گئے، ہم نبی کی سنت سے بھٹک گئے، ہم قرآن کے پیغام سے بھٹک گئے۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی ہماری کیا مخالفت کرے گا، کوئی ہمارے خلاف کیا بکواس کرے گا، کوئی ہمارے خلاف کیا کمنٹس کرے گا، کوئی ہمارے خلاف کیا لکھے گا، اس سے بڑھ کر کے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ آپ یاد کیجئے، صرف ایک سفر آپ کا، وہ طائف کا سفر، صرف ایک سفر کی بات کر رہا ہوں، پوری زندگی، مکی زندگی آپ کی آزمائشوں سے بھری ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا تھا، کوئی رات ایسی نہیں بسر ہو رہی تھی، کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا تھا کہ مخالفین آپ کے اوپر طنز نہیں کر رہے ہوں، آپ کے اوپر بکواس نہیں کر رہے ہوں، آپ کو غلط بیانی نہیں کر رہے ہوں۔ وہ پوری زندگی ہے، لیکن صرف ایک سفر، طائف کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے کافی ہوگا کہ آپ کس لیے گئے تھے طائف؟ آپ اسی لیے گئے تھے نا کہ یہ لوگ میری بات سن لیں۔ اور درد کیا تھا؟ درد یہ تھا کہ یہ لوگ مشرک ہیں، یہ لوگ اللہ کو نہیں پہچان رہے، یہ لوگ دین کو نہیں سمجھ رہے، اور نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں۔ میں تو نبی ہوں، میرا تو یہ کام ہے کہ لوگ چاہے میرے کتنے مخالف ہو جائیں، میرے دل کے اندر ان کے لیے محبت اللہ نے ڈالی۔ کیا کہا ہے قرآن میں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اور آپ کے دل کو اللہ نے محبت سے بھر دیا۔ اس محبت کے درس اور پیغام کو لے کر آپ طائف گئے، اور طائف میں جب پہنچے ہیں، وہاں جا کے لوگوں سے بات کی، اور لوگوں سے یہی کہا کہ لوگوں میں ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر آئے، ایک اللہ کو ماننے کی بات کہنے ہیں۔ لوگوں نے انکار کر دیا، اور انکار ہی نہیں کیا، کیا ستم کیا، کیا زیادتی کی، کتنا بڑا ظلم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا، اور کہا کہ ان کو مارو، ان کو دوڑاؤ، ان کے اوپر پتھر برساؤ، اور ان کو ٹھنڈی سانس تک نہیں لینے دو۔ وہ آوارہ نوجوان آپ کے پیچھے ہو لیے، اور پتھر اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے۔ اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی جو خادم ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے جو دوست ہیں، وہ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، اس طرف بھی لوگ ہیں، اس طرف بھی لوگ ہیں، اور دونوں طرف سے پتھر برسا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، اے لوگوں، ایک طرف سے مارو، ایک طرف والے تو بات سنو، پھر ایک طرف سے مارو، پھر ایک طرف والوں تو بات سنو، میری بات تو سن لو۔ لیکن کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ اتنا مارا کہ آپ کے جسم سے لہو رسک کر آپ کی جوتیوں میں جمع ہو رہا ہے، اور لہو لہان ہو گئے، چلتے نہیں بن رہا۔ آخر کار آپ اسی حال میں بے ہوش ہوئے، اور آپ زمین پر گرے۔ آپ کے اس خادم نے آپ کو کندھے پر اٹھایا اور قریب کے ایک باغ میں لے کر پہنچے ہیں۔ وہ باغ بھی ایک مشرک کا تھا۔ جب اس باغ والے نے آپ کی کیفیت کو دیکھا اور آپ کی اس حالت کو دیکھا تو اسے بھی ترس آیا، اور اس نے کہا کہ یہ کیسا ظلم ان کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ میں ٹھنڈا پانی دیتا ہوں، میں کھانے کے لیے میرے باغ کے بہترین انگور دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا۔ آپ کو جب ہوش آیا تو آپ نے دیکھا کہ جبرائیل امین کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، جبرائیل تم کیوں آئے؟ کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں کہ ان لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، آپ کے اوپر زیادتی کی ہے، آپ کو ستایا ہے، آپ کو لہو لہان کیا ہے۔ آپ اجازت دیں تو یہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں یہ طائف کی جو بستی آباد ہے، میں ان دونوں پہاڑوں کو اٹھاؤں گا اور اس بیچ کی بستی کو ایسے ان پہاڑوں کے درمیان مسل دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں کہ جبرائیل مجھے ذرا یہ بتا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے یا تو خود اجازت لے کے آیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے تو کہا تھا، میں نے پوچھا، میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ستایا جائے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں زمین پہ جاؤں اور ان نالائقوں کو مسل کے رکھ دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل اللہ نے کیا کہا تھا؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل خبردار اس بات کو سن لے کہ میرے محبوب کہیں وہی کرنا، پہلے ان سے اجازت لینا، پہلے ان سے پوچھنا، اگر وہ کہیں تو پھر میری بھی اجازت ہے، اور اگر میرے محبوب روک دیں تو پھر خبردار ایسا مت کرنا۔ تو میں آپ کی اجازت کا منتظر ہوں، آپ بتائیں میں کیا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ جبرائیل میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، ان لوگوں نے اگرچہ مجھے ستایا ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرے اوپر زیادتی کی ہے، لیکن میں ان کو دین حق کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے نہیں مانا، ان کی نسلیں مانیں گی، جاؤ میں انہیں معاف کرتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں مانیں گی اور ان کی نسلیں اسلام قبول کریں گی، دین قبول کریں گی اور مسلمان ہوں گی اور دین کا بڑا قائم کریں گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، جو آج ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے کہ ہمارے خلاف اگرچہ کیسا بھی ماحول بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں، ہمیں ان کی طرح نہیں بننا ہے۔
ہمیں ان کی طرح نہیں بننا ہے، ہمیں تو ان کی مدد کرنے والا بننا ہے، ان کو توحید کا درس دینے والا بننا ہے، اور وہ کام ہوگا۔ میری بات آپ یاد رکھیے، میں پھر اب اپنے پورے بیان کے خلاصے پر آ رہا ہوں، بس اب میں خلاصہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ یہ کار خیر اور یہ کار عظیم اور یہ توحید کی دعوت کا سلسلہ جو شروع ہوگا، اور ان لوگوں کو شرک سے بچانے کا جو لاہی عمل اور جو طریقہ کار ہوگا، وہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے وہ خدمت خلق اور لوگوں کی مدد کے سلسلے سے شروع ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو اٹھنا ہوگا، ہم مسلمانوں کو آگے آنا ہوگا، ہم مسلمانوں کو آگے بڑھنا پڑے گا، ہمیں اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ ہمیں پڑھ کر قابل بننا پڑے گا، اور ہمیں قابل بن کر ہمیں ڈگری حاصل کرنی ہوگی، اور ہمیں ڈگری حاصل کرنے صرف کمانے کے لیے نہیں کرنی ہوگی، ہمیں ڈگری اس لیے حاصل کرنی ہوگی کہ ہم اس ڈگری کے ذریعے سے، اس عہدے کے ذریعے سے، اس کرسی کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں گے۔ آج معاشرے میں کوئی مخلص ڈاکٹر نہیں ہے۔ آج جس طبیب اور جس ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، ایک روپے والا تو سوٹ کیس بھر کے جاتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہوتا ہے، ڈاکٹر 5 لاکھ بھی کہتے تو وہ خوشی خوشی دیتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی جو بیماری سے جوجھ رہا ہے اور ٹوٹ رہا ہے، اور وہ تو روز محنت کرتا ہے اور روز کماتا ہے، وہ ڈاکٹر کے سامنے اپنا عذر اور اپنی مجبوری رکھتا ہے، تو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ ہمیں تو پیسے چاہیے، تبھی آپ کا علاج ہوگا، آپ پیسے دیں گے تو علاج ہوگا، پیسے نہیں دیں گے تو علاج نہیں ہوگا۔ ہمیں ایسے ڈاکٹر تیار کرنے ہیں، ایسے مسلمان ڈاکٹر تیار کرنے ہیں جو پیسوں کے لیے میڈیکل کی ڈگری حاصل نہیں کریں، بلکہ لوگوں کی خدمت کے لیے کریں، کہ ہم غریبوں کا علاج، محتاجوں کا علاج، پریشان حالوں کا علاج کم پیسوں میں کر دیں گے، فری میں کر دیں گے، اور اس کا اجر ہمیں اللہ آخرت میں دے گا، ہمیں اللہ آخرت میں دے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ایسے آفیسرز کی ضرورت ہے۔ آج کسی بھی ادارے میں چلے جاؤ، بغیر رشوت کے کام ہی نہیں ہوتا، بغیر پیسے دیے کام ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ایسے آفیسرز تیار کرنے ہیں، ایسے ڈاکٹر تیار کر، ہمیں اپنے نوجوانوں کو پڑھانا پڑے گا، ہمیں بڑے بچوں کے اندر صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی۔ اور دوسری چیز، میں بہت بڑی بات کہنی تھی، بہت اس عنوان کے اندر گنجائش تھی، لیکن وقت کی قلت پر میں مجبور ہوں اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے۔ ہمیں ہمارے مالداروں کو بھی آگے آنا پڑے گا، ہمارے مالدار طبقے کو بھی آگے آنا پڑے گا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، خدا کے لیے ہمارا مال، امت کا مال جو شادیوں میں برباد ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ کہیں اسی بدترین عمل کی وجہ سے امت کے اوپر عذاب نہیں آ جائے۔ لاکھوں روپے لوگ غیر شرعی کاموں میں، غیر ضروری کاموں میں اڑا رہے ہیں۔ میں مال کے غلط استعمال کا صرف ایک ہی عنصر آپ کے سامنے رکھ پا رہا ہوں، شادی کا، ورنہ سینکڑوں چیزیں ہیں جس میں ہمارا مال برباد ہو رہا ہے۔ اب اس مال کو جو ہم ابھی تک برباد کرتے آئے ہیں، اس مال کو ہمیں لوگوں کی مدد کے لیے پیش کرنا ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس ایسے فنڈز ہونے چاہیے، ہمارے پاس ایسے بیت المال کے نظام ہونے چاہیے، ایسے ذخائر ہونے چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں سے یہ اعلان کریں کہ آؤ، ہم جو ہے 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے کینسر کے آپریشن ہم کرانے کے لیے یہ مسجد تیار ہے۔ اگر آپ اس بات کا اعلان کریں گے، میں یقین اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ غیر مسلم بھائی بہن آپ کی مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کے اس اعلان کا انتظار کریں گے کہ آپ کا یہ فنڈ ہمیں چاہیے۔ آج وہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وقف ختم کر دو، قبرستان ختم کر دو، مسجدوں کو گرا دو اور مسجدوں میں ہونے والی اذان کو بند کروا دو، وہ صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجدوں سے یہ انسانیت کی خدمت کے کام اور یہ اعلان بند ہو گئے۔ آپ یہ فنڈ جمع کر کے تو دیکھو، یہ لوگ خود کہیں گے کہ 1 مسجد نہیں 10 مسجد تعمیر کرو، کیونکہ یہ ہماری مدد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں مال کو جمع کرنے کا، مال کو صحیح معنی میں استعمال کرنے کا نظام بنانا پڑے گا۔ میں صرف 2 باتیں رکھ پایا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں، کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس اتنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔